الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آیہ رواہ البخاری. عزیز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع شرک کے نقصانات ہیں. جس طرح توحید اللہ رب العزت کو الہ وحدہ لا شریک ماننا سب سے بڑی نیکی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ عظیمہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے واضح یہ احکامات بیان فرمائے کہ شرک کتنا بڑا کبھی جرم ہے. تو آج اسی حوالے سے بات ہوگی. موجودہ زمانے میں اور معاشرے میں لوگ شرک کو کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں. وہ ایک چھوٹا سا کوئی فروعی مسئلہ سمجھتے ہیں. کوئی جس طرح سے جو فروعی اور فضول مسائل ہوتے ہیں انہی کی طرح ایک مسئلہ سمجھتے ہیں. بھئی یہ تو اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے. شرک اتنا قبیح جرم ہے کہ انسان سب سے زیادہ ناکام ہو جاتا ہے. تو شرک کو آپ کوئی فروعی مسئلہ نہ سمجھیں. شرک کوئی عام بیماری نہیں ہے، شرک کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. شرک بہت بڑی گمراہی ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے. جناب لقمان علیہ السلام، جو سورہ لقمان بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے نام سے سورہ رکھی، کتنے عزیز ہوں گے، کتنے محبوب ہوں گے اللہ تعالیٰ کو جناب لقمان. تو ان کے نام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی بیان فرمایا، سورہ کا نام بھی رکھا. وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی شراکت نہیں کرنی، صفات میں بھی کسی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں شراکت داری ہرگز نہیں کرنی. جس طرح وہ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اس کے افعال و اعمال یا اس کی صفات بھی کیا ہے، اس کی صفات اور اس کے افعال بھی کیا ہے، بے مثل و مثال ہے. ان کا کوئی مثال نہیں. عزیز سامعین کرام، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، لا تشرک باللہ. بھئی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ بے شک شرک ظلم عظیم ہے. شرک جرم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی ناانصافی ہے، شرک سب سے بڑا جرم ہے، شرک سب سے بڑی ناانصافی ہے. شرک کوئی چھوٹی چھوٹی شے نہیں ہے. تو آج چونکہ شرک کے نقصانات کے حوالے سے بات ہے تو قرآن نے بتا دیا ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے، مر جانا شرک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ رب العزت اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ مومن کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ، مجھے کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو آپ کو کون کافی ہے؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ شرک ظلم عظیم ہے. اور شرک کرنے والا کون ہے؟ انما المشرکون نجس. اور مشرک کون ہے؟ فرمایا عقیدے کی نجاست ہے، اس کے سینے میں نجاست ہے. فرمایا کہ مشرک انما المشرکون نجس.
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، خبردار آؤ ذرا ادھر آؤ نا، فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ بڑے گناہ ہے کبیرہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ پہلا ہے الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی نحوست ہے، ظلم ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، وعقود الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، اور جھوٹی باتیں کہنا۔ تو عزیز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے بھی بتا دیا گیا کہ بھئی شرک کیا ہے، یہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن نے بھی بتا دیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرک بہت بڑا کیا ہے، گناہ ہے۔ صرف یہ بہت بڑا گناہ نہیں، شرک کے اور بھی بڑے نقصانات ہیں۔ ان میں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو اشرف اور شرف والی مخلوق بنایا، فضیلت والی مخلوق بنایا، اور یہ ساری جو ہے زمین و آسمان مسخر کر دیے، سب چیزیں انسان کے لیے مسخر، اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو فرمایا کہ جب وہ شرک کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، فرمایا کہ جس آدمی نے بھی شرک کیا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو فرمایا کہ وہ آدمی جو شرک کرتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑا۔ انسان اپنی عظمت کے مقام پر کھڑا ہے، اونچے مقام پر، انسانیت بھی مقام ہے، مومن ہونا بھی مقام ہے۔ تو فرمایا کہ جو آدمی کیا کیا، شرک کرے گا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو فرمایا کہ وہ گویا آسمان سے گر پڑا، یعنی وہ اس کی جو ساری ویلیو تھی، شان تھی، مقام تھی، وہ کیا ہو گئی، ختم۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، فرمایا کہ پھر وہ ایسا گرا کہ جیسے وہ گر رہا تھا تو اس کو ہوا میں پرندے اونچا کر لے گئے، آسمان سے گرا اور پرندوں نے اٹھا لیا، اور ہوا اسے دور منزل سے کہیں دور پھینک گئی۔ تو یہ شرک کا نقصان ہے کہ جو فضیلت انسان کو اشرف کی ملی تھی، اب وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اب وہ اولئک کالانعام ہے، فرمایا کہ یہ کیا ہے، جانوروں سے بھی گیا گزرا، بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی کیا ہے، یعنی مشرک اتنا نیچے گرتا ہے، فرمایا کہ یہ جہنم کی سب سے نچلی کھائیوں میں ہو۔ تو عزیز سامعین کرام، شرک کا ظلم، جرم، گناہ بھی بڑا ہے، اور اس کے نقصانات بھی بڑے ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو یہ اتنی شان والا انسان اسفل سافلین میں گر گیا، اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوا، فرمایا کہ یہ جو شرک کرنے والا آدمی ہوتا ہے، اس کے قلب کو کوئی سکون نہیں پہنچتا، اسے شرک کی اس وادی میں گرفتار ہو کر فرمایا کہ یہ کبھی بھی سکون قلبی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ والذین آمنوا، بھئی جو لوگ الذین آمنوا، کہ فرمایا کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، بھئی جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہ کی، اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ وہ صاحب ایمان لوگ جو ایمان کو کیا کرتے ہیں،
آلودہ نہیں کرتے، کس چیز سے؟ شرک سے، جو شرک سے آلودہ نہیں کرتے۔ اب مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو جیسے مانتا ہے دوسروں کو بھی اس کا شریک بناتا ہے۔ سارے کمالات اور احسانات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتا، بلکہ اس کے اور بھی کئی مشکل کشا ہوتے ہیں، حاجت روا ہوتے ہیں، کئی اس کے جو ہے خیر خواہ ہوتے ہیں، حامی و مددگار ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آدمی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام، بھائی ایمان پر استقامت حاصل کرتے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کرتے، مکس نہیں کرتے۔ فرمایا کہ یہاں تو دو باتیں بتائیں، فرمایا اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، سکون ہے، سلامتی ہے، ان کے لیے اللہ نے امن رکھ دیا ہے۔ کون؟ جو ایمان کے ساتھ شرک کو مکس نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فائدہ بتایا توحید کا، فرمایا کہ ان کو امن ہوگا۔ کیسے امن ہوگا؟ دل میں کوئی اضطراب نہ ہوگا۔ اور اس کو اگر میں اور طریقے سے اس کو وضاحت کروں، میں ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، اور وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ ایک سوچتا ہے کام ٹھیک ہے، کام ٹھیک ہے، تو اللہ پہ توکل کرتا ہے اور اس کام کو کرتا ہے۔ اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو اپنا جائزہ لیتا ہے کہ میرے اندر خامی کیا ہے، یہ میرے گناہوں کا کوئی وبال تو نہیں، اس گناہ کو دور کرتا ہے۔ اور جو مشرک ہوتا ہے وہ کوئی کام کرے گا، پہلے وہ مہینے دیکھے گا، فلاں مہینہ ہے، مہینہ کون سا چل رہا ہے، اور پھر عدد کون سے ہوں، فلاں عدد کی تاریخ ہو، ادھر سے نکلے گا، دن کون سا رکھیں، وہ دن چنے گا، مہینے چنے گا، سفر کر رہا ہے، کبھی بلی راستہ کاٹ رہی ہے، کبھی کوئی کاٹ رہا ہے۔ میں گھر سے نکلا اور دروازے کے سامنے بال پڑے تھے، اور یا کسی نے چاول گرائے ہوئے تھے، یا فلاں چیز پڑی تھی، گاڑی کے اوپر کوئی یہ لکھا گیا تھا، بس جی پھر تو وہ کئی وہم، کئی بدگمانیاں، کئی جو ہے اضطرابوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ مومن وہ دیکھتے کام ٹھیک ہے، اللہ برکت دے گا، کرو۔ اس کے نزدیک کوئی مہینہ نحوست کا، اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ یہ منحوس سمجھنے والے منحوس ہیں۔ اسلام میں ہر نیکی کے لیے ہر مہینہ ہے، خوشی کے لیے ہر مہینہ ہے، انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ تو کوئی دین اور شرع متین کا کوئی مسئلہ تھوڑا ہے۔ اب وہ اضطراب میں جو ہے رہے گا، اور اس ٹائم شادی کریں، اور ایک جو ہے آدمی تھا، اور یہاں تو کئی ہیں اس طرح کہ بھئی دن کو برات نہ جائے، رات کے اندھیرے میں دن کو چلی جائے گی تو کیا نحوست پڑ جائے گی؟ آرام سے لوگ سو جائیں گے۔ اب 1-2 بجے برات جائے گی تو کسی نے سونا اور کسی نے اٹھنا ہے، کسی نے نماز پڑھنی ہے۔ تو کوئی جو ہے نا، کیونکہ ان کا یقین ہے کہ اگر رات کی طریقے میں ہوگی تو خیر سے ہوگی، تو وہ اضطراب اور ان چیزوں میں مومن اللہ پہ بھروسہ اور آسانی، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور آسانی، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس دن آسانی ہے تو کر لو، اللہ پہ بھروسہ، اللہ راستہ نکالے گا۔ اس لیے فرمایا اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے امن اور سکون ہے۔ وہم مہتدون، یہی لوگ کیا ہے؟ صاحب ہدایت۔ جو آدمی شرک کے ساتھ آمیزش نہیں کرتا اپنے ایمان کی، حقیقت میں وہی ہدایت والے۔ تو لوگوں کی سنیں تو لوگ کسی کو معاف کرتے ہیں؟ آپ صحابہ کرام سے لے کر مسلمانوں میں اور ساری آگے کی تاریخ میں دیکھیں، ہر ہستی پہ انہوں نے فتوے لگائے۔ بھائی جو حضرت ابو بکر صدیق کو صحیح نہیں سمجھتے تو آپ جیسے ہم جیسے بچیں گے؟ تو فرمایا کہ کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا، آپ نے لوگوں کو دیکھ کر نہیں کرنا، بھئی لوگ کہیں گے تو آپ ایمان والے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نزدیک کون ایمان والے؟ یہاں تو توحید کی بات کرو تو لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے،
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، بھائی جب آپ قرآن مجید میں اپنے رب کی وحدت کا ذکر کرتے ہیں تو یہ تو منہ لٹکا کے نکل جاتے ہیں، ان کو تو اچھا نہیں لگتا قرآن، چونکہ یہ موضوع اگلی بار میں بیان کروں گا تو اس لیے میں اس پہ نہیں آتا۔ تو یعنی مقصود کیا ہے؟ تو یہاں تو لوگ توحید کو نہیں پسند کرتے، جو بیان کرے وہ ملحد ہو جاتا ہے اور فلاں جی گستاخ ہے اور فلاں ہے۔ بھئی میں آپ سادے لوگ ہیں، بھئی ایک آدمی میدان حشر میں کھڑا ہے، ساری زندگی اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی اور اسی سے استعانت لی، کیا اس کے اوپر یہ اعتراض لگایا جائے گا کہ بھئی یہ اللہ کی کیوں عبادت کرتا تھا، یہ اکیلے اللہ کی عبادت کرتا تھا، یہ اکیلے اللہ سے مدد لیتا تھا؟ ان مشرکوں سے پوچھو کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسروں سے استعانتیں لیتے پھرو؟ میں ایک آدمی حی القیوم ہستی سے استعانت و مدد لیتا ہے تو اس کو کیا پڑی ہے؟ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ الیس اللہ بکاف نفسہ وکفی باللہ شہیدا، بھائی اور ہمیں تو اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ حسبی اللہ۔ تو بھائی کوئی عقل مانتی ہے کہ قیامت والے دن آپ کو اس لیے روکا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کیوں عبادت کرتے تھے، تو یا اس لیے سزا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے استعانت و مدد لیتے تھے، تم تو بڑے برے ہو گئی، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کی عقل کو سلام ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ سارے اللہ کے نزدیک ہدایت والا کون ہے؟ جو ایمان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ شرک کی آمیزش نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ وہ ہے ایمان والا شخص، اور فرمایا کہ شرک والا ہمیشہ وہم میں گرفتار ہوگا، جس طرح میں نے پہلے کہا، ہر بات پہ وہم، بات پہ وہم، بس اس کے وہم آتے رہیں گے، انہی میں وہ گرفتار رہے گا۔ مومن ان تمام چیزوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، اس کو ایک بات پتہ ہے، کوئی مشکل آئے گی تو وہ بھی اس وقت آئے گی جب اللہ چاہے گا، اور جائے گی اس وقت جب اللہ چاہے گا۔ نہ ان کی اوقات ہے مشکلیں لانے کی، نہ ان کی اوقات ہے مشکلیں بھگانے کی۔ کوئی خوشی آئے گی تو وہ ہستی دے گی، جب بھی دے گی کون دے گی؟ اللہ رب العزت کی ہستی دے گی۔ تو مشرک کے وہم بھی ختم نہیں ہوتے، اوہامات ہی ختم نہیں ہوتے، وہ تو بس جوتے کا رنگ یہ ہو اسی پہ وہ اس کا جو ہے سارا سسٹم گر جاتا ہے۔ دولہے نے فلاں رنگ کے کپڑے پہنے، بس چھٹی، اس کا تو ان چیزوں ظاہری چیزوں پہ بھی سارا ہوتا ہے، یہ ہے تو اس سے خیر ہے، یہ نہ ہوا تو اس سے چھٹی سمجھو۔ تو فرمایا کہ وہ اوہامات وہم میں گرفتار ہو جاتا ہے اور بیچارہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ تھی، پھر فرمایا کہ دنیا میں وہ ساری زندگی اضطراب کا شکار رہتا ہے، فلاں کی منت مانی ہے، فلاں حاضری نہیں دی، فلاں یہ نہیں دی، فلاں وہ نہیں دی، اور پھر رسمیں کلچر چیزیں تباہی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مومن کو پتہ ہے میں نے پڑھنی ہے نماز، اور میں نے روزے رکھنے ہیں، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے حج کرنے ہیں، اور مجھے جو بھی قرآن نے حقوق بتائے میں نے وہ ادا کرنے ہیں، وہ ان اوہامات میں قدم ہی نہیں رکھتا۔ تو فرمایا کہ جب مشرک پر موت آتی ہے تو دنیا میں اضطراب، وہم اور کئی چیزوں کے ساتھ رہتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کا ایک مالک کو بہتر ہے یا ڈھیر سارے مالک، فرمایا کہ جس کا ایک آقا ہو وہ بہتر ہے۔ تو یہاں تو ڈھیر سارے آقے بنے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ تم ایک ہی کو مان، بس۔ تو ہمیں تو ایک ہی کیا ہے؟ کافی ہے۔ ہم عبادت ہی اسی کی کریں گے اور استعانت بھی اسی سے لیں گے، کسی کی ضرورت نہیں۔ اور جن کی یہ استعانتیں لیتے پھرتے ہیں تو ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے، جب ان پر مشکلیں آتی تھی ان پہ بھی کون کرتا تھا؟ وہی رب ان کی مشکلیں دور کرتا تھا، جس کو کیا ہے ہم پکار رہے ہیں۔ بھائی جب ان پہ مشکلیں آئیں تو کس نے دور کی؟ اللہ رب العزت نے دور کی نا۔ تو اس لیے انسان اللہ رب العزت ہی کو عبادت بھی کرے اور استعانت بھی کرے، ان کے مشکل کشاؤں کے خدا سے استعانت۔ تو عزیز سامعین کرام، تو یہ جب موت آتی ہے اس پر، قرآن مجید نے نقشہ کچھ یوں کھینچا مشرک کا، فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، فرمایا کہ اے کاش تم ظالموں کی موت کو دیکھو۔ ظالم کون ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم،
وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ان سے صاف واضح معلوم ہوتا ہے کہ ظالم کون ہوتا ہے؟ مشرک۔ فرمایا کہ آپ مشرکوں کو موت کے وقت دیکھیں۔ اب موت کے وقت مشرک تو نظر آتا ہے، اس کیفیت کا ادراک نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ وہ دیکھیں کب؟ فرمایا کہ فی غمرات الموت، وہ موت کی آغوش میں جب جاتا ہے، موت کی سختیوں میں لپیٹ لیا جاتا ہے۔ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے جو ہمیں نظر نہیں آتے اس کو نظر آتے ہیں۔ موت کے وقت مشاہدہ ملائکہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ملائکہ باسطوا ایدیہم، وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور اخرجوا انفسکم، وہ کہتے ہیں کہ اپنی جانیں باہر نکالو۔ عزیز سامعین کرام، وہ کیوں کہتے ہیں کہ ناپاک، کیونکہ انما المشرکون نجس۔ احمد رضا خان صاحب بھی لکھتے ہیں اپنی شرح اسی آیت میں، تو کہتے ہیں کہ اخرجو، وہ کہتے ہیں کہ اے ناپاک روح باہر نکلو۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کرنے والا نجس ہے۔ شرک کرنے والا کیا ہے؟ تو فرشتے پھر اس کو مارتے ہیں، وہ یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ تو اس کے پیٹھ پہ اور منہوں پہ مارتے ہیں۔ اب وہ فرشتے کیوں مارتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی جو شرک میں گرفتار رہا، اس کی موت کتنی بھیانک ہوگی۔ حساب کتاب بھی بعد میں، موت بھی بعد میں، لٹریشن پہلے، ذلت پہلے، سختی پہلے۔ تو مشرک کی موت ہی کیا ہو گئی؟ بھیانک ہو گئی۔ تو مشرک کی موت بھی غلط۔ اب اس نے جو ساری زندگی عمل کیے تھے یا معاملات کیے تھے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو فرمایا کہ اس کا بھی جو نتیجہ ہے نا، آپ ذرا دیکھ لیں کیا نکلے گا نتیجہ۔ شرک ایک ایسا جرم ہے، ایسا ظلم ہے کہ اس کا نتیجہ بڑا ہی بھیانک ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی شرک کرتا ہے نا، تو دائیں ہاتھ والا فرشتہ کوئی عمل ہی نہیں لکھتا، سارے اعمال ضائع۔ انسان طبعاً فطرتاً طوعاً کرہاً کوئی نہ کوئی نیکی تو کرتا ہے۔ جتنا بے ایمان ہو اسے پوچھے تیرے بیٹے کا کیا نام ہے، وہ سچ ہی بتائے گا نا۔ بھائی آدمی فطری کئی کام فطری بھی کرتا ہے نا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ شرک کا بڑا نقصان یہ ہے، شرک کرنے والا، فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا یقیناً ہم نے آپ پر جو وحی فرمائی ہے اور آپ سے قبل انبیاء پر وحی کی ہے۔ وحی کس پہ آتی ہے؟ عام بندوں پہ آتی ہے یا انبیاء پہ آتی ہے؟ تو انبیاء پہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبروں پر وحی بھیجی۔ فرمایا کہ کیا کہا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اب دیکھیں انسان اشرف، انسانوں میں سب سے اعلیٰ و افضل کون؟ میں پیغمبر، انبیاء سے بڑا تو کوئی درجے والا نہیں ہے نا۔ کوئی ہے کہ جس کا درجہ انبیاء جیسا ہو؟ انبیاء کی شان اور مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا کہ اگر انبیاء کی شان اور مقام اتنی اونچی ہے اور ان کی نیکیوں میں کتنا خلوص، بڑی نیکیاں، کثیر نیکیاں، عبادت گزاری میں وہ بے مثال، فرمایا کہ اگر ہم نے سب رسولوں پر وحی کی کہ اگر تمہارے بھی وجود سے شرک کا ظہور ہوا، لئن اشرکت لا یحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ یعنی وجود پیغمبر سے بھی، حالانکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ شرک جیسا کام نہیں کرتے، وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا او معصومین، تو یہ انتباہ تھی، سنانا ہمیں تھا، بتانا ہمیں تھا۔ فرمایا کہ کسی کے اعمال پیغمبروں جیسے ہی کیوں نہ ہو، مثل کے ڈھیر لگا دے، شرک کر لے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ سورۃ الزمر میں بتایا۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں بھی یہی بات بتائی، 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے، اور ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ اتنے اولو العزم پیغمبر کہ جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب نوح،
اتنے اتنے بڑے پیغمبر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا بتایا، تو وہ آیت ہم دیکھتے ہیں، وہ طویل ہے لیکن میں بس اس کا نتیجہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے پیغمبروں کا ذکر فرمایا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کا نام، داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، اور جناب اسماعیل، یاسا، یونس اور لوط۔ 18 پیغمبروں کا ذکر بیان کر کے اللہ جل شانہ نے فرمایا کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بھائی فرمایا وہ لوگ بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر ان کے وجود سے بھی شرک کا ظہور ہوتا تو ساری زندگی کے اعمال کیا کر دیتے، ضائع کر دیتے۔ تو عزیز سامعین کرام، آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی شرک جیسی نحوست کا شکار ہو جائے، شرک جیسے جرم کا شکار ہو جائے تو سارے اعمال ضائع۔ مشرک کی کوئی حج نہیں، مشرک کی کوئی نماز نہیں، میں نہیں کہہ رہا، خود اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، خود وہ ہستی کہہ رہے ہیں جو مالک یوم الدین ہے۔ بھائی حساب کتاب کس کو دینا ہے؟ اللہ رب العزت کی حضور دینا ہے نا۔ تو فرمایا کہ وہ رب نے فیصلہ کیا ہے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، شرک اتنا بڑا ظلم ہے، فرمایا کہ اگر پیغمبروں کے وجود اطہر سے بھی یہ ظہور ہوتا، ہم ان کے بھی سارے اعمال کیا کر دیتے، ضائع کر دیتے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ تو عزیز سامعین کرام، تو پھر ہمیں اس شرک سے بچنا چاہیے نہیں بچنا چاہیے؟ یا کوئی ایک معمولی سی بس بات ہے، بھائی ٹھیک ہے کر لیا نہ کیا اور اس معاملے میں کوئی کانشیس نہ ہوا، نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ جو انسان شرک کر لے اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں تو اس کے پلے کیا پیچھے، تو قیامت والا دن ایک نیکی نہ ہو۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں، ایک نیکی نہ ہو اور شرک کا بوجھ سر پر اٹھایا ہو، تو وہ آدمی پھر بچ جائے گا؟ اس آدمی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بدقسمت کیا ہوگا؟ ایک ہی نیکی نہیں ہے، کیونکہ اس کے سارے عمل کیا ہوگا، اکارت ہو گئے، سارے اعمال اڑا دیے گئے، سارے اعمال کیا ہو گئے، ضائع کر دیے گئے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے وہ معاملہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب اب دیکھیں کہ وہ آدمی کہ جو آدمی کیا ہے اعمال ہو گئے ضائع، اب اس کے پاس باقی کون سا آپشن بچا؟ اعمال تو ہو گئے چٹ، اب وہ روز محشر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ایک چانس تو ہے نا، اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دے، بھائی یہ تو ہے نا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں 2 بار فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا کہ اس بات کو پلے باندھ لو، یہی بات یقینی ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ، لا یغفر، نہ معاف فرمائیں گے، ان یشرک بہ، فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرے گا، ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن، فرمایا کہ مشرک کو ہم معاف، عملی زیرو، اعمال نامہ خالی، موت جوتوں کے ساتھ، زندگی میں اضطراب، اس سے کوئی بدبخت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدمی، اس کو اللہ تعالیٰ تو معاف نہ کریں گے تو کوئی اور سفارشی بن جائے، تو کوئی اور کہے چلو بھائی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ التوبہ میں فرمایا کہ ما کان للنبی، فرمایا یہ کسی نبی کے لائق نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے، والذین آمنوا، اور نہ صاحب ایمان لوگوں کے شایان شان ہے، یعنی نہ کسی نبی کو یہ زیب دیتا ہے، نہ صاحب ایمان لوگوں کو یہ بات زیب دیتی ہے۔ کون سی بات؟ فرمایا ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کرے، مشرکوں کے لیے دعا کرے، مشرکوں کے لیے سفارش کرے۔ فرمایا کہ یہ مومن کو زیب، ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ کسی پیغمبر کو یہ بات زیب دیتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا
मुशरिक के बारे में क्या करे, पैगंबर भी कोई कलाम ना करे और मोमिन भी ना करें, और फरमाया मैं खुद भी माफ नहीं करूंगा। अब आप जरा अंदाजा लगाएं इस आदमी का नतीजा क्या निकलेगा कि जो आदमी इस लेवल का हो कि भाई जिंदगी में सारी जिंदगी जो है वो ओहामात, बेसुकूनी, इस्तराब इनमें गुजारता गया। वो तो रंगों पे अपनी किस्मत को करता था, वो तो सारा यही सिलसिला चल रहा है ना। वो तो दिनों पे अपनी किस्मतों का इन्हिसार करता था, वो उसको तो सितारों पे अपनी किस्मत लगती थी। तो मोमिन कहता था नहीं नहीं, बस काम ठीक है, अल्लाह पे तवक्कुल। वो महीने नहीं देखता था, वो बस सही देखता था, सही है या गलत है। जब अल्लाह ताला साथ हो तो फिर क्या फिक्र की बात है। उसकी जिंदगी सारी परेशानियों में गुजरी, टेंशनों में गुजरी, और उसने कभी अपनी सलाह न की। अगर कोई तकलीफ आती तो वह समझता मेरे शरीकों के काम, रिश्तेदारों के काम है, फलां ने ये कर दिया, फलां ने नजर लगा दी, फलां ने जादू करा दिया, फलां ने ये कर दिया। तो मोमिन क्या देखता है, मोमिन ये देखता है ये जो नहूसत आई है मेरे ऊपर, ये किस अमल का नतीजा है। वो अपना जायजा लेता है, वो देखता है यार मैंने अल्लाह को नाराज किया, मैं तो अल्लाह ताला की नाराजगी में गिरफ्तार हूँ। तो जब वो अल्लाह ताला पे भरोसा करता है तो फिर वो अल्लाह ताला से तौबा मांगता है, और वो ये यकीन रखता है ऐ परवरदिगार ये तकलीफ देने वाला भी तू है, तकलीफ को दूर करने वाला भी तू है, और ये सारे नमक मुर्दार ना मुझे तकलीफ दे सकते हैं और ना मुझे कोई खुशी दे सकते हैं। अल्लाह देना चाहे तो फिर जब खुशी देना चाहे और कोई नेमत देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, और जब अल्लाह ताला तकलीफ देना चाहे तो कोई उस तकलीफ को दूर नहीं कर सकता। अब आप देखें कि भाई आदमी जिंदगी में किस तरह इस तराबर में रहा, मौत आई तो वलौ तरा इज़ ज़ालिमून के फी गमरातिल मौत बल बासितु अयदीहिम, फरमाया कि वो मौत के फरिश्ते उसके सर पर सवार और वो उसको इबरतनाक मौत देते हैं। तो अज़ीज़ सामीन इकराम, मौत भी भयानक, जिंदगी भी सारी, और अमाल क्या हो गए, अकारत, अमाल क्या हो गए, ज़य लेकिन अशरकत लयहबतन अमल। कोई पैगंबर को इजाजत नहीं कि वो मुशरिक के लिए दुआ करे, मुशरिक के लिए इस्तिग़फ़ार करे। किसी मोमिन को ये जायज़ नहीं कि मुशरिक के लिए क्या करे, इस्तिग़फ़ार। अल्लाह ने मना कर दिया, और खुद फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया कि मैं इतना गफूर हूँ, इतना रहीम हूँ, इतना करीम हूँ, इतना देने वाला बेनियाज हूँ, इसको माफ नहीं करना। तो वजह भी तो कोई होनी चाहिए कि माफ क्यों नहीं करना, क्योंकि अजीज सामीन किराम शिर्क की एक दलील भी नहीं है, शिर्क की एक दलील भी नहीं है, शिर्क की कोई दलील नहीं है कि जोरी और ये मेरा मुश्किल कुशा, वो मुझे देने वाला, ये देने वाला, सबूत कुछ भी नहीं। अहले शिर्क और अहले बिदअत के पास कोई है शरई दलील है कोई? जिन आमाल को बड़ा समझते हैं और उन पे भरोसा करके सारा कुछ खड़ा है, उनकी कोई हैसियत है? तो अज़ीज़ सामीन इकराम कोई शिर्क की हैसियत नहीं। अब ये बात हो गई अलग। अब दूसरा है कि वो आदमी की मौत भी खराब, पकड़ा भी खड़ा है, तो क्या जन्नत में जाएगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर फरमाया कि जो आदमी शिर्क करेगा, वमन युशरिक बिल्लाह, जो क्या करेगा अल्लाह ताला के साथ शिर्क करेगा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत, फरमाया उस पर हमने जन्नत क्या कर दी, हराम कर। तो आखिरी नतीजा मुशरिक का क्या निकला, जन्नत। और ये कोई रिवायात नहीं, ये तो कुरान मजीद की लाजवाल किताब है। वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, जिसने शिर्क किया वो क्या है, गुमराही में ऐसा गिरा कि वो दूर गुमराही में जा गिरा। वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत, कि उसके ऊपर अल्लाह ताला ने क्या कर दी, जन्नत हराम कर दी। तो अज़ीज़ सामीन किराम, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस पर जन्नत हराम हो जाए उसका और क्या नतीजा हो। तो मुशरिक पर क्या है, जन्नत भी हराम, तो अज़ीज़ सामीन किराम जाएगा किधर, जहन्नम में जाएगा ना। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे शख्स के बारे में फरमाया, तो फरमाया कि मम्मा आता, तो जिस आदमी, जो आदमी फौत हुआ
وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارِ۔ فرمایا کہ جو آدمی فوت ہوا اور وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیا کس کو مانگتا رہا؟ دوسروں کو پکارتا رہا، دوسروں کو اپنی پکار پہنچاتا رہا، داخل النار۔ نار کا کیا معنی ہے؟ آگ ہے یا جنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کر دی، وہ آدمی کہاں جائے گا؟ داخل النار۔ قرآن مجید نے بھی تصدیق کر دی، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، فرمایا کہ مشرک کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس پر جنت بھی حرام ہو گئی، اعمال بھی ضائع ہو گئے، موت بھی بھیانک لی، اور سکون قلبی بھی ختم ہو گیا، ساری زندگی وہم اور اضطراب میں گرفتار رہا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے مقام فضیلت دی تھی وہ کدھر گیا؟ وہ نیچے گرا۔ اور مشرک کو نجس کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اس کے اعمال نجس والے ہوتے، وہ ٹکے ٹکے کی چیزوں کو سجدے کرتا ہے۔ جو آدمی کسی کے پاؤں پڑا ہو اور پاؤں چوم رہا ہو تو وہ آدمی نجس ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نجس ہے۔ دیکھیں یہ سارے کہتے ہیں تعظیم ہے اور فلاں، یہ سب جھوٹے پلندے ہیں۔ کوئی تعظیم کی حدود ہوتی ہیں۔ اگر اس دنیا میں کوئی تعظیم والی ہستی تھی جس کی سب سے زیادہ تعظیم تھی وہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ ان کی تو صحابہ کتنی تعظیم کرتے تھے۔ تو یہ سجدہ تعظیم نہیں ہے، عبادت ہے۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے کی ہے؟ یہ پورے جو ہے یہ ساری روایات اکٹھی کر لیں، آپ تو جھکنے نہیں دیتے تھے۔ آپ تو اس طرح کے خرافات، یہ رکوع سجود، یہ قیام کس کے حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ عزیز سامعین کرام، یہ اس کو کوئی عقل سے تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ ان مشرکوں سے پوچھو بھئی کیا قیامت والے دن اسے روک لیا جائے گا کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی مانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس کی کرنی تھی؟ عبادت کس سے مدد لینے تھی؟ تو ان کی مدد کی کوئی نصوص ہے؟ پورا قرآن مجید کہا اللہ تعالیٰ نے بتایا ان سے بھی مانگو۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جن سے یہ مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ساری زندگی جب بھی تکلیفیں ہیں ان کی تکلیفیں کس نے دور کی؟ ان کی تکلیفیں جس نے دور کی وہی ہستی کو پکارنا ہے۔ اور شرک کا ایک اور جو ہے لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں کتنے افکارات ہیں وہ تو ہمارے سنتے ہی نہیں ہیں۔ جو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں سے واقف ہے، سمیع الدعا ہے، مجیب الدعا ہے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور جو سن نہیں سکتے وہ سارا کو سن رہے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، حیف کی بات ہے، حیرت کی بات ہے، اگر کوئی آدمی دنیا میں زندگی میں محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، محض اسی سے مدد لیتا ہے، تو وہ قیامت والے دن اس کے اوپر ایلیگیشن لگ جائے گا بھائی آپ نے کسی اور کی عبادت نہیں کی، جبکہ وہ قرآن تو کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے تو بار بار قرآن مجید میں یہ باتیں بتائی، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ کی قدر کا جو حق تھا اس نے ادا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، بھائی آپ سارے بیٹھے ہیں، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے؟ کون سی ضرورت ہے، کون سی حاجت ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے تو دوسروں کے ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں سے آپ پوچھیں کیا میں انہیں کافی نہیں ہوں؟ تو مومن جواب دیتے ہیں حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل، ہمارا بہترین کارساز، حسبی اللہ، مجھے کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو عزیز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، شرک کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم بھی ہے، اتنا خطرناک مسئلہ، سے کوئی فروئی مسئلے کی مسلک نہ جانے، یہ کوئی فرقوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔ شرک کی تعبیر اگر اس میں آ گئی انسان کے عقیدے میں تو پھر وہ سمجھے کہ لحبطت اعمال لئن اشرکت لیحبطن اعمال، تو شرک سے عمل بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک والے کی کوئی معافی نہیں، شرک والے کی موت بھیانک ہے، شرک والے پر جنت حرام ہے،
شرک والے پر کسی پیغمبر اور کسی ایمان والے کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کیا کرے، مشرکوں کے لیے استغفار کرے۔ اتنی بڑی قباحتوں کے ساتھ پھر بھی کوئی آدمی آ کے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ اپنے دماغ کا علاج کرے اور کیا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک جیسے گناہ عظیم سے ہمیں بچائے رکھے۔ انسان کے ذہن میں وہم آتے ہیں، خیال آتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی شرک جیسی نحوست سے بچنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، اس قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی معرفت دے۔ معرفت لے کر تو اسے یقین آ جائے کہ واقعی میری زندگی کی اگر کوئی خوشحالی ہے اسی کے عطا سے ہے، اور مجھے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نہ دیں تو کوئی مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو سادہ سی بات کے ساتھ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسی نحوست، شرک جیسے جرم، شرک جیسے ظلم، شرک جیسی زیادتی اور شرک جیسی قباحت سے بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا